بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم نوعیت کا سوال جو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے اٹھایا جاتا ہے یا اکثر و بیشتر حضرات اس مسئلے کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں اور بہت سے مختلف ذرائع سے ہمارے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ہمارے تعلقات پائیدار نہیں ہوتے۔ ہمارا کسی سے بھی تعلق قائم ہو تو وہ بہت جلد جو ہے اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کسی نے کوئی بندش کی بھی ہے کہ ہمارا کسی سے بھی تعلق قائم ہو تو وہ چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں کے اوپر محیط ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے تعلقات کے اندر دراڑ آ جاتی ہے اور باہمی تعلقات ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی طور پر ہم عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوال چونکہ بکثرت ہمارے پاس آیا ہے اور کئی لوگ اس سوال کو لے کر ہمارے پاس خود بھی آئے ہیں اور انہوں نے اسی شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ شاید کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی شرارت کی بھی ہے، کوئی بندش لگائی بھی ہے، کوئی روک لگی بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات پائیدار نہیں ہو پاتے اور ہم لوگوں سے کٹتے چلے جاتے ہیں اور جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں ہماری مخالفت ہوتی ہے، ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں محلے داروں سے تعلقات ہمارے مفقود ہیں، اسی طریقے سے رشتہ داروں میں، خاندان میں ہمارے کیا ہے تعلقات وہ انتہائی محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی بندش ہے کیا ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ تو یہاں پر چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کو ان اسباب کا بھی جائزہ لینا چاہیے جن اسباب سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر آیا وہ کمی ہے کون سی جس کی وجہ سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ہمارے ساتھ دیر تک تعلق میں نہیں رہتا اور بہت جلدی ہمارے بیچ میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں میں چند اسباب ایسے ذکر کروں گا کہ جن کی بدولت لوگوں کے تعلقات کے اندر انقطاع آتا ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب وہ یہ ہے، جیسا کہ میں مختلف نشستوں میں کہتا رہا ہوں کہ انسان میں جب انانیت آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ جاننا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ما سوا جتنے بھی لوگ اس کے حلقہ احباب کے اندر ہوتے ہیں ان کو وہی چیز جانتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ ان کو بہت حقارت سے دیکھتا ہے اور اگر وہ منہ سے کہتا بھی نہیں ہے یا بظاہر شو نہیں ہونے دیتا، لیکن اس کے بہت سارے غیر محسوس اعمال سے سامنے والا اپنی حیثیت کو جان لیتا ہے کہ اس کے نظر میں ہمارا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، یا ہمارے کو کس حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ بھی وہی کھانا کھاتا ہے جو یہ شخص کھا رہا ہے، تو جتنا یہ ہوشیار بنتا ہے اتنا وہ بھی ہوشیار ہے۔ اب یہ اپنے جذبات و احساسات کو لاکھ چھپاتا ہے جو اپنی انانیت کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر تو یہ لوگ جو انانیت میں مبتلا ہوتے ہیں، انانیت کے جذبات میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اپنے جذبات کو چھپا بھی نہیں پاتے بلکہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت کے اندر جس وقت آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہمارا جو تعلق ہے اس کے اندر دوسرے کو بے وقوف سمجھا جائے اور وہ بے وقوف مانے اپنے کو، اور میں اپنے آپ کو بہت ذہین و فطین ثابت کروں اور یہ میرے کو ذہین و فطین مانے، تو ایسے تعلقات کا قیام نہیں ہوتا۔ تعلقات ہوتے ہیں باہمی عزت کی بنیاد پر، تعلقات ہوتے ہیں باہمی احترام کی بنیاد پر۔ آپ انانیت کی وجہ سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر دوسرے کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، اور جس وقت وہاں سے آپ کے تعلقات کے اندر انقطاع آتا ہے تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ کی انانیت نے ہی یہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ہم لوگ اپنے ذات کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے بولنے کا انداز کیا ہے، انداز تخاطب ہمارا کیا ہے، لوگوں سے ہم کلام ہونے کا طریقہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کا بالکل بھی محاسبہ نہیں کرتے، جائزہ نہیں لیتے، بلکہ ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ بھی تعلق خراب ہو گیا، جبکہ ہوتا کیا ہے، ادب و احترام سے آپ کی گفتگو آ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ کی گفتگو کے اندر ادب و احترام نہیں ہوگا، ہر شخص وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اب جب آپ کسی سے ادب کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، تو تکرار کر کے مخاطب کریں گے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہو۔ ٹھیک ہے اگر آپ سے کسی کے ساتھ بہت زیادہ کلوزنگ ہو تو آپ ٹھیک ہے اکیلے کے اندر ہیں، آپ اس سے مذاق کریں،
لیکن ایک مجمع کے اندر آپ کھڑے میں ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، اور آپ اس وقت جو ہے دوسرے آدمی کے ساتھ ایسے الفاظ سے مخاطب ہوں جس کو وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھے، تو وہ آپ کو اپنی عزت کے لیے کیا سمجھے گا؟ خطرہ سمجھے گا، اور یا وہ سمجھے گا کہ ایسے میرے کردار کو شکر دیے لوگوں کے بیچ میں. تو ایسی صورت میں وہ کیسے آپ کے ساتھ تعلقات کے اندر آئے گا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر جو لوگ یہ سائل بن کر کے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تعلقات ہمارے خراب ہوتے ہیں، تو اس کے اسباب، اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے. ان لوگوں کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تعلقات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، وہ تعلقات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا تعلق کا قیام اور ان کا پیچھے جو جذبہ کار فرما ہوتا ہے تعلقات کے قیام کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی کوئی ذاتی غرض، کوئی مقصد، کوئی مفاد ہوتا ہے. آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم دوسرے سے کامل طور پر فائدہ اٹھائیں، لیکن جب اس کے فائدہ اٹھانے کی کوئی بات آئے، اس کی کوئی ضرورت ہو، اس کا کوئی کام پیش آ جائے، آپ پہلو تہی کر جائیں. تو ایسے میں وہ شخص یہ دیکھے گا کہ بھئی میں خالی اس کے استعمال ہونے کے لیے رہ گیا ہوں، یا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ شخص خالی میرے کو استعمال کر رہا ہے اپنی ضرورتوں میں. یہ شخص میرے کو اپنی ضرورتوں کے اندر کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے. تو جب یہ میرے کام نہیں آتا، ضرورت پڑنے کے اوپر یہ بے رخودی اختیار کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ تعلق رکھ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو جب آپ کسی سے فائدے کے خاطر تعلق رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بدلے میں اس کی ضرورت میں اس کے بھی کام آئے اور اپنی ذات سے اس کو بھی فائدہ پہنچائے. آپ اپنے رویے کو نہیں دیکھتے کہ بھئی ہم اس کی ضرورت سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس کی جب خدمت کا وقت آتا ہے تو ہم 9-2-11 ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ حضرت ہمارے سے ویسے ہی تعلقات رکھے. تو اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا سبب جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لوگوں کے تعلقات وہ کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہوتے ہیں. وہ یہ کہ ہم میں سے اکثریت وہ دوسروں کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کا وہ قطعاً احترام نہیں کرتے، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی بات کر دے تو صحیح ہے، آپ کی نظر میں وہ بات غلط ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کی نظر میں غلط بھی ہو تو نرمی سے کہتا ہے کہ میں ایسے نہیں، ایسے سمجھتا ہوں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھونڈے طریقے سے رد کیا جاتا ہے، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے میرے کو کوئی عزت نہیں دیتا، اور یہ کیا کرتا ہے؟ میری باتوں کا مذاق بناتا ہے، میرے جذبات کا مذاق اڑاتا ہے. ایسی صورت میں وہ آٹومیٹک آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو لوگ جن کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بھاگتے ہیں، یہ اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنا محاسبہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں تو غلطیوں سے مبرہ ہوں. یہیں پر ان کی سوچ دیکھ لیں کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ جو تعلقات ہمارے خراب ہو رہے ہیں یہ کسی کی شرارت کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، میرے اندر کوئی ایسی علت ہے ہی نہیں، میرے اندر کوئی ایسے اسباب پائی نہیں جاتے کہ لوگ میرے سے دور جائیں. ضرور کسی نے کوئی شرارت کی ہے. اب اس سے اس آدمی کی ذہنیت کا آپ اندازہ کر لیں کہ اس شخص کی ذہنی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے اوپر بالکل تیار ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو غلط مانتا ہی نہیں ہے. تو جو آدمی اس مسئلے کے اندر اپنے کو غلط نہیں مان رہا، وہ اپنا خاک محاسبہ کرے گا کہ تعلقات کے انقطاع کی وجہ بن کے آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ایسے اشخاص کو یہ باور کروایا جائے، یہ سمجھایا جائے کہ بھئی آپ ذرا اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں، اپنی جو عادات اور خصائل ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اس کے بعد دیکھیں لوگ آپ سے کیوں بدکتے ہیں. اگر لوگوں کے بدکنے کی کوئی معقول وجہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ اپنا ذہن ادھر ادھر بھی دوڑا لیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں، آپ اپنی صفات کا محاسبہ کریں، ڈائریکٹ یہ کہنا کہ بھئی کسی نے کوئی ہمارے پر روک لگا دیا، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کمی و کوتاہی ہو سکتی ہے، جو ہر جگہ میرے تعلقات وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ تو ہو گیا اس کے اسباب. اب اس کو جس شخص کے اندر یہ علتیں پائی جاتی ہوں اس کو دور کرنا یہ اس کا اپنا فرض ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو دور کرے. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایسے افراد کو آسانی کے ساتھ یہ چیزیں پہلے سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں اس کے اسباب ہیں، اب آپ اس کے اندر تلاش کرو آپ کے اندر کیا پایا جا رہا ہے، آپ ان علتوں کو اپنے سے دور کرو. جب آپ
تعلقات کے خراب ہونے کی جو چیزیں سبب بن رہی ہیں ان چیزوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے تو تعلقات خراب ہوتے رہیں گے۔ پھر آپ اس کو جادو کو الزام دے دیں، چاہے جنات کو اس کا الزام دے دیں، لیکن حقیقت میں ہے کہ اس کے مجرم آپ خود ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلقات کو کیا کریں، مضبوط بنا سکیں اور ان کے تعلق پائیدار بن سکیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ اپنا محاسبہ ہے، اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا ہے اور پھر اس کی تصحیح کرنا ہے۔ جب آپ یہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد اگر پھر بھی یہ کیفیتیں آپ کی بدستور باقی رہیں تو پھر ایسے اعمال جس سے خلق خدا آپ کی طرف رغبت کرے، ایسے اعمال کا سہارا لیا جائے۔ اس میں بکثرت درود شریف پڑھنا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی، ایک کشش پیدا ہوگی اور لوگوں کا رجحان آپ کی ذات کی طرف بہت زیادہ ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔